الارض کراؤ جو کچھ زمین میں ہے حلالا طیبا حلال پاک ولا تتبعوا اور تابعداری مت کرو خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں کی شیطان کے پیچھے جانے کی انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلالا طیبا حلال ہو کے کھاؤ پاک کر کے کھاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت کا سبب نزول شان نزول وہ اس طرح ہے کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو جانور خود مردار ہو جائے خود کیا ہو رہا ہے مردار ہو جائے تو وہ حلال ہے اور جس کو تم لوگ جناب کاٹو تو وہ کیا ہے وہ حرام ہے. تو اپنی طرف سے حلال اور حرام کے نسخے انہوں نے ایجاد کیے تھے. حلال اور حرام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کی طرف سے نہیں ہوتا. کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ انسان کی طرف سے نہیں ہوتا. کوئی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا. حلال حرام نبی علیہ السلام کی شریعت میں اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوتا ہے. صحیح جی. تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو آپ ذبح کریں وہ تو حلال ہے اور جس کو اللہ مارے کیا وہ حرام ہے. وہ ایسے اپنا عقل چلاتے کیا بولتے تھے جس کو تم لوگ ذبح کرو تو وہ کیا ہے حلال اور جس کو اللہ مار دے تو پھر وہ حرام ہوگا. کیا اس کو تو حلال ہونا چاہیے. اس کیا ہونا چاہیے. تو یہ حرمت کا کام انہوں نے اپنی طرف سے اپنے عقل سے نکالا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ شریعت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں نقل کے ساتھ ہے اور اس کے اندر عقل بھی ہے لیکن وہ عقل کسی کو فوراً سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو ذبح کرنے کی صورت میں اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ بہہ پڑتا ہے. سارا گندا خون نکل جاتا ہے. جانور کیا ہوتا ہے صاف ہو جاتا ہے. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی جانور بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ جو خون نکلنے والا ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں وہ اندر جم جاتا ہے اور خون تو گندا ہے. تو اس کی بنا پر وہ جو جانور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ گندا ہی رہتا ہے. پھر یہ کہ جو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ذبح اللہ کے نام پہ ہوتا ہے. ذبح کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پہ. تو جو ذبح ہو وہ ذبح بھی اللہ کے نام پہ ہو. ذبح کس کے نام پہ ہو؟ اللہ کے نام پہ. پھر یہ کہ ذبح کرنے والا کوئی آدمی ہے تو وہ مسلمان ہو. وہ کون ہو؟ مسلمان ہو. ذبح کرنے والا مسلمان ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے لیکن مسلمان ہونا چاہیے. اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے. صحیح جی. قربانی کے وقت آپ نے دیکھا ہے لوگ اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے. ایسے ہی مرغی والوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ جب کسی مرغی کو ذبح کرتے تو کہتے بسم اللہ اللہ اکبر. صحیح نہیں. اگر کوئی مرغی ذبح کرنے والا اللہ کا نام نہیں لیتا اس سے تو مرغی نہیں لینی چاہیے. اس سے مرغی نہیں لینے چاہیے اس لیے کہ اس کے ذبح کے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور ہم تو جو کچھ بھی کرتے وہ اللہ رب العزت کے نام ہی سے کرتے ہیں. تو اللہ کا نام لیں گے تو پاک ہوگا. ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو پاک ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. حلال ہوگا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ بھی ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک بات رکھی ہے کہ کوئی مرد ہوگا وہ ذبح کرے گا تو وہ حلال ہوگا اور عورت ذبح نہیں کر سکتی. یہ غلط بات ہے. یہ ہم نے پھیلائی ہے. کیا عورتیں کسی مرد سے کم تھوڑی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. جیسے آپ مسلمان ہو تو اسی طریقے سے وہ بھی مسلمان ہے. وہ بھی مرغی ذبح کر سکتی ہے
گائے ذبح کر سکتی ہے، لیکن ان کو دل کون دے گا؟ دل بہت ہی چوہے سے بھاگتی ہے. کس سے بھاگتی ہے؟ چوہے سے بھاگتی ہے. وہ ایک آدمی تھا، وہ اس نے مصلی بچھایا. کیا کہ استاد مصلی بچھایا، دعا کر رہے ہیں اللہ میرے کو چوہا بنا دے، اللہ میرے کو چوہا بنا دے، اللہ میرے کو چوہا بنا دے. کسی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا کہ یار اس طرح دعا کر رہے کہ اللہ میرے کو چوہا بنا دے؟ اس نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے نا، میں بڑے سوچ سمجھ کے دعا کر رہا ہوں. کسی کی جو میری بیوی ہے نا وہ میرے سے نہیں ڈرتی اور چوہے سے ڈرتی ہے. کم از کم چوہا بن جاؤں گا، میرے سے ڈر تو گائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عورتوں کا پورا حق ہے اسلام میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ آپ مسلمان ایسے وہ مسلمان، وہ آپ سے کم نہیں ہے. ایک بہت بڑا مولوی صاحب تھا، اس نے فتویٰ جاری کر دیا. فتویٰ یہ دیا کہ جناب مسواک مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. ہمارے علاقے کے لوگ تھے، تو ہمارے علاقے کے بڑے امیر صاحب نے مجھے کہا کہ عورت مسواک نہیں کر سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ تو فلاں مولوی نے ایسے بولا. میں نے کہا اس کے دماغ خراب ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے؟ وہ تو عورتوں کے لیے بھی ہے. اور کیا یہ جو منہ ہے یہ صرف مردوں کے پاس منہ ہوتا ہے، عورتوں کے پاس نہیں ہوتا ہے؟ عورتوں کو تو بہت زیادہ مسواک کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسواک کے متعلق فرمایا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک کی وجہ سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک علی کل صلاۃ. میرے کو اگر یہ بات شاک نہ گزرتی، مشکل نہیں ہوتی کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے، تو پھر یہ کہ اس بات کا خوف نہیں ہوتا تو میں پھر اپنی امت میں سے ہر ایک کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے جیسے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، ایسا مسواک بھی فرض ہے. لیکن میں نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ یہ لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، مسواک نہیں ہوگا پھر نماز ان سے رہ جائے گی. مسواک کرنا سنت ہے، جیسے وضو کے لیے سنت ہے ایسے ہی نماز کے لیے بھی سنت ہے. گھر جاتے ہوئے مسواک کرنا سنت ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی سنت ہے، کھانے سے پہلے بھی مسواک سنت ہے، کھانے کے بعد بھی مسواک سنت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے اس میں بیٹھنے سے پہلے بھی مسواک سنت ہے. مجلس سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بھی مسواک کرنا سنت ہے. یہ پتہ نہیں کتنی جگہ پر، 70 جگہ پر یہ مسواک کرنا سنت ہے. کتنی جگہ پر؟ 70 جگہ پر. اور ہم لوگ تو کام شروع کیا ہے ٹوتھ پیسٹ کا. کون سا کا؟ ٹوتھ اور پیسٹ. وہ جو ٹوتھ اور پیسٹ ہے نا وہ صحیح ہے، دانت تو چمکا دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں بیماریوں سے خالی نہیں ہے. اور آج بھی جناب انگریز اس ریسرچ کے اوپر مجبور ہو گئے کہ آخر نبی علیہ السلام نے جو مسواک کا حکم دیا ہے اس کے اندر کیا خصوصیت ہے. کہتے ہیں جو جراثیم منہ کے اندر اور انسان کو فائدہ پہنچانے والے مسواک کے اندر ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. اور یہ کہ ایک آدمی تھا ہمارے علاقے میں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں نے یہ حدیث سنی تھی اور یہ بزرگوں سے یہ بات سنی تھی کہ جس کے پاس مسواک ہوتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی. تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا، لوگوں نے مجھے کہا کہ یار جو ہے وہ تمہارا یہ کولہا ٹوٹ گیا ہے، یعنی ہڈی ٹوٹ گئی. تو میں پریشان ہوں. میں نے کہا یار مسواک تو ہے میرے پاس، یہ بات ان کی غلط ہوگی. کہنے لگے پشاور میڈیکل سینٹر میں ہم لوگ کو لے کر گئے ایکسرا کیا، پتہ چلا وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. تو جس کے پاس مسواک ہوتا ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے. یہ عجیب بات. مسواک جب آپ کرو گے نا تو مسواک کے بہت ہی زیادہ فضائل، بہت فضیلت ہے. مسواک کرنا انتہائی ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے بھی اور جناب ویسے ماحول کے لیے بھی. اور انسان کے اندر جو بلغم ہوتا ہے بلغم پیٹ سے نکلتا نہیں ہے. بہت ساری دوائیاں کہتے ہیں بلغم پھنسا ہوتا ہے نکلتا نہیں. اگر کوئی انسان مسواک کرتا ہے نا تو یہ بلغم خود بخود نکل جاتا ہے. خود بخود کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جسے بعد میں آپ کانسی کرو گے یا اس کے بعد تو اندر کا جمع ہوا جو بلغم ہوتا ہے وہ مسواک کے ذریعے سے نکل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
بہرحال بیچ میں باتیں آ رہا تھی تو اس لیے ہم لوگ کہیں اور چلے رہا تھے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا کھاؤ مما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا، حلال کر کے کھاؤ، پاک کر کے کھاؤ، یعنی حلال پاک چیز کھاؤ. معلوم ہوا کہ حرام نہیں کھانا ہے اور گندہ چیز نہیں کھانا ہے. اور حلال پاک دونوں ساتھ ذکر ہے. حلال اور پاک دونوں کیا ہے؟ ساتھ ذکر ہے. معلوم ہو جو حلال ہوگا وہ پاک ہوگا، جو پاک ہوگا وہ حلال کے ذریعے سے ہوگا، جو پاک ہوگا وہ کس کے ذریعے سے ہوگا. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جناب وہ گندہ ہے. اب شراب کیا ہے؟ حرام ہے نا، تو معلوم وہ گندہ ہے. کیا ہے مولوی صاحب؟ گندہ. تو جو چیز پاک ہوتی ہے، جو حلال ہوتی ہے، وہ 100% پاک ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا تو وہ 100% گندہ ہے. اس لیے جناب کتے کی گوشت سے تم کو منع فرمایا نا، حرام ہے. کتے کی گوشت کھاتے تو نہیں ہونا؟ کس کے کھاتے ہو بتاؤ؟ چلو صحیح، دل سے بتاؤ. روزانہ کس کا گوشت خرید کے کھاتے؟ ہاں، تو اللہ نے حلال کیا ہے تو پاک ہے. سمجھ میں آ رہے؟ اور کتے کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس لیے اس کے تم لوگ اس کو اپنے جسم کے قریب بھی نہیں رکھتے ہو، دور بھاگتے ہو. اور پھر یہ کہ جناب اگر وہ تم کو کاٹے تو ڈائریکٹ سول سینٹر، سول اسپتال پر ٹیکا لگاؤ، اتنی جراثیم ہے. تو کیا ہے مولوی صاحب؟ جو چیز حلال حرام ہے وہ پاک بھی نہیں ہے، وہ گندہ ہے. شریعت کے ایسے اصول ہے بہترین. ولا تتبعوا، تابعداری مت کرو، یعنی مت چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے راہ پر، شیطان کے طریقوں پر مت چلو، اللہ کے طریقوں پہ چلو. انہو، یقیناً شیطان، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کلا دشمن ہے. شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. شیطان تمہارا کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، صاف ظاہر دشمن اگر تمہارا کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ شیطان استاد. کون سا؟ شیطان استاد. شیطان استاد تھا نا، وہ تم لوگ کا واضح دشمن ہے. کون سا دشمن ہے؟ واضح دشمن. یہ جو کلا دشمن اللہ پاک نے فرمایا شیطان کا تمہارا، وہ اس لیے کہ دوسرے مقام پر اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب اسی ابلیس اور شیطان نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتارے. کس کے کپڑے اتارے؟ ماں باپ کے کپڑے. کسی کو اگر کوئی تانا دیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ تانا دیا جاتا ہے، اور اس کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ فلاں آدمی کے ساتھ مت گھومو، مت پھرو، اس لیے کہ جناب یہ تو تمہارے باپ کا دشمن ہے. یہ تمہارے کس کا دشمن ہے؟ وہ پھر بھی نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے بعد اس کو بولا جاتا ہے ارے بھائی یہ وہ آدمی، اس نے تو تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے. کیا کیے تھے؟ تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے. تو یہ کپڑے ایسے نہیں اتروائے جاتے کہ کوئی آدمی ننگا ہو جائے. سمجھ میں آ رہے؟ لیکن یہ انتہا درجے کی واضح دشمنی کی علامت ہے کہ بھئی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمہارے باپ کا دوست نہیں تو تمہارا کہاں سے دوست ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارے باپ کا دوست نہیں تو تمہارا کہاں سے دوست ہوگا؟ اسی طرح حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جو دونوں جنت کے اندر تھے، تو جنت سے کس نے نکلوائے؟ شیطان. اور لغزش جو ہوئی ان سے، اور جو شیطان نے ان کے دل و دماغ کے اندر بات ڈالی تھی کہ نہیں، اللہ پاک نے باقی اس درخت سے آپ کو منع کیا، باقیوں سے منع نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے، لغزش کے وجہ سے، اور اس نے جو قسم کھائی تھی، وقاسمہما، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے قسم کھائی تھی کہ جناب میں جو ہے نا، میں آپ کے بندوں کو کیا کروں گا؟ میں آپ کے بندوں کو رسوا کروں گا، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، جا بدتر ذلیل. جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے اس کے اندر، جال کے اندر نہیں پھنسے گا، وہ نکل جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی کہتے ہیں کہ جناب یہ تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے. تو آدم علیہ السلام کو جنت سے اس نے نکالا. معلوم ہوا کہ جناب اس شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تمہارا دوست نہیں ہے، بلکہ تمہارا کیا ہے؟ واضح دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء، دیکھو
اس کے بعد کیا فرماتے؟ انما یامرکم، یقیناً تم کو حکم دے گا، یقیناً تم کو کون دے گا؟ شیطان، بالسوء، برائی کا چکا کھیلنا ہے. اس کا کیا کھیلنا ہے؟ چکا کھیلنا ہے. جا کے قرآن کی چھٹی کر کے کرکٹ کھیلنا ہے، فٹ بال پہ جانا ہے، کچرے کے اوپر گھومنا ہے، نیچے بھی نہیں، اوپر گھومتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں قرآن پڑھتے ہیں، وہاں جا کے اس طرح گھومتے. تو یہ برائی کو تم کو حکم دے گا. والفحشاء، اور بے حیائی کا. کس کا؟ بے حیائی کا. بے حیائی کا، ہاں فلمیں دیکھو بابا، موبائل اٹھاؤ، وہ جناب ارطغرل دیکھو. کون سا دیکھو؟ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی ارطغرل دیکھے گا کوئی صاحب کا کام ہے، باقی فلمیں دیکھے گا کوئی گناہ ہے. ارے بابا یہ کہاں سے تم لوگوں نے سیکھ لیے کہ یہ کوئی صاحب کا کام ہے؟ اس میں بھی تو جناب جو ہے نا آگے پیچھے مسائل ہوتے ہی نہیں ہوتے. ہاں ہوتے ہیں نا. تو یہ بے حیائی چیز ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر، اور تم کہتے ہو اللہ رب العزت کے متعلق، ما لا، وہ بات ہے، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہو جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. کبھی کہتے ہو اللہ پاک کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہو اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ پاک کو اس کی ضرورت ہے تو نہیں جانتے ہو نا، اسی وہ باتیں کہتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، تابعداری کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ پاک نے اتارا. قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع، ہم تو تابعداری کرتے ہیں، ما الفینا، اس کی، الفینا جس کے اوپر پایا ہم نے، علیہ آباءنا، اپنے آبا اور اجداد کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الفینا ہم نے پایا، علیہ جس کے اوپر، آباءنا اپنے آبا اجداد کو، یعنی باپ دادوں کو ہم نے جس چیز کے اوپر پایا ہے ہم اس کی تابعداری تو کرتے ہیں. ہاں آپ کی تابعداری نہیں کرتے. تو ان کے باپ دادا گمراہ تھے تو گمراہی راستوں پہ جا رہے ہیں اور پیغمبر کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے. اولو کان آباؤہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگرچہ اولو کان آباؤہم، ان کے آبا اور اجداد، لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے ہو، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے، ولا یہتدون، اور اگرچہ جناب وہ سیدھے راہ پر نہیں، نہ کچھ جانتے ہیں نہ سیدھے راہ پر ہے، پھر بھی جناب باپ دادوں کی تابعداری کر رہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال کافروں کی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال کس کی؟ كَمَثَلِ الَّذِي، اس آدمی کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو چیختا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ آواز لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آواز لگاتا ہے. بما، اس کو، لا يسمع، کہ نہیں سنتا وہ، الا دعا، پکار کو، ونداء، اور آواز کو، یعنی ایک آہستہ آواز اور دوسرا چیخ کر پکارنا. تو دعا و نداء، دعا و نداء، آواز اور چیخ. مثال کافروں کی کیا ہے؟ اللہ پاک نے مثال بیان کر دیا کہ کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ کسی ایسی چیز کو پکارے کہ اس کو اگر آہستہ آپ پکارے، زور سے آپ پکارے، وہ آواز نہیں دیتا. تو یہ کافر اس کی